بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج روزے کو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان روزے کے باب میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر و بیشتر مختلف حضرات اس حوالے سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی ذیلی جزیات اور ذیلی مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، اور ان تمام مسائل کا اور ذیلی جزیات کا اس مختصر سے وقت میں احاطہ کر لینا یقیناً مشکل ہے۔ لہٰذا ارادہ یہ ہے کہ کچھ اصولی قسم کی گفتگو کر لی جائے اور کچھ اصول پیش کر دیے جائیں، جس کے تحت یقیناً اس کے اصول کی مثالیں اور ذیلی جزیات اور مسائل بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے جائیں گے، جس سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ خاطر خواہ نفع ہوگا۔ ان اصول کو بیان کرنے سے پہلے آج کچھ تمہیدی بات کے طور پر انسان کو پیش آنے والی مختلف حالتیں اور کیفیتیں اور شریعت میں روزے کے اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کو ایک حالت پیش آتی ہے نسیان کی، بھول جانے کی، یعنی کوئی آدمی مثلاً روزہ بھول جائے، تو اب اگر ایسی حالت میں کہ انسان کو روزہ یاد نہ ہو اور انسان کھانا پینا شروع کر دے اور اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کر لے، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا بھولنے کی صورت میں جبکہ انسان کو روزے دار ہونا یاد نہ ہو، تو انسان اگر کھا پی بھی لے گا یا ازدواجی تعلق بھی قائم کر لے گا تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت غلبے کی ہے، یعنی کسی چیز کا غالب آ جانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اس ایسے طور پر ہونا کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل اور غیر اختیاری ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں اس چیز کا اس شخص پر غلبہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اختیاری طور پر کسی شخص کے حلق میں مکھی چلی گئی، راستے کا گرد و غبار چلا گیا، اسی طرح غیر اختیاری طور پر دھواں چلا گیا، خوشبو سونگھ لی، یا الٹی ہوئی اور وہ بلا اختیار بغیر قصد اور ارادے کے حلق میں دوبارہ چلی گئی، یا تھوک نگلتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے بعد منہ میں تراوٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ تراوٹ انسان اس کو نگل لے۔ اسی طرح آنسو کے ایک دو قطرے کا منہ میں چلے جانا اور وہ انسان اس کو نگل لے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ایسی ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے اور ان سے بچنا ایک غیر اختیاری ہے، تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ان ساری چیزوں کے حلق میں جانے کے باوجود بھی جبکہ غیر اختیاری طور پر ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی جگہ بارش ہو رہی ہو یا برفانی علاقے میں برف پڑ رہی ہو اور وہ غیر اختیاری طور پر روزے دار کے حلق میں اتر جائے، تو اسے غلبے میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بارش اور برف باری سے روزے دار اپنے آپ کو کسی محفوظ مکان یا چھت وغیرہ کے نیچے کھڑے ہو کر بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ پانی غلبے میں داخل ہے کہ نہاتے ہوئے کان کو اس سے بچانا اختیار سے باہر اور بہت مشکل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان ساری چیزوں سے جبکہ غیر اختیاری طور پر یہ ساری چیزیں پیش آئیں اور وہ چیزیں جن سے بچنا بہت مشکل ہو، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکراہ کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو ہلاک کر ڈالنے کی دھمکی دے کر کسی کام پر مجبور کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے روزے دار پر کلاشن کوف تان لی کہ اور یہ کہا یا تو کھانا کھا لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسی حالت کو شریعت میں اکراہ کہتے ہیں، اور اقرا کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی روزے دار کو دھمکی دے کر کچھ کھلا پلا دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک حالت انسان کو پیش آتی ہے خطا کی، یعنی غلطی ہو جانا، اور خطا غلطی ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ روزے دار کو اپنا روزے دار ہونا تو یاد ہو، مگر غلطی سے پانی وغیرہ حلق میں اتر جائے لیکن پانی پینے کا اس کا ارادہ نہ ہو۔ روزہ یاد ہو لیکن پانی پینے کا ارادہ نہ ہو اور غلطی سے پانی بلا ارادہ حلق میں اتر جائے، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے اگر پانی وغیرہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے روزے دار کے حلق میں کلی کرتے ہوئے پانی اتر جائے، اب اسے یہ تو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، مگر پانی کے حلق میں اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابتدا میں بیان کیا گیا تھا نسیان، بھول جانا،
تو خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ خطا میں روزے دار کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہوتا ہے، اور وہ فعل یعنی پانی وغیرہ کا پینا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، جبکہ نسیان میں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں روزے دار کو اپنا روزے دار ہونا یاد نہیں ہوتا، مگر وہ جو فعل کر رہا ہے مثلا پانی پینا کھانا وغیرہ اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو نسیان کی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خطا کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ حالتوں کا بیان ہوا۔ اسی طریقے سے اغما کا حکم، اغما بے ہوش ہو جانا، یہ ایک ایسی حالت ہے جس سے انسان کے اعضاء معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس سے عقل ختم نہیں ہوتی۔ تو اس صورت کا بھی حکم یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بے ہوش روزے دار شخص کے حلق میں پانی وغیرہ ڈالا گیا اور وہ حلق میں اتر گیا تو اس سے اس بے ہوش کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ افطار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔